السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جتن جائزہ ود افشین۔ ملک کو تاریکی سے نکالنا مشکل ضرور ناممکن نہیں۔ بجلی ہماری زندگی کا لازمی حصہ اور بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ اس کی کمی جہاں روزمرہ کے معمولات ٹھپ، وہیں کسی بھی ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ صنعت کاری کے عمل میں اس کا اہم کردار ہے۔ یوں تو وطن عزیز کو بجلی کی کمی کا مسئلہ ایک عرصے سے درپیش ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ہی نہیں، تاجر برادری کو بھی شدید مشکلات کا شکار کر رکھا ہے۔ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ شہری تو کیا، تاجر برادری بھی اپنے کاروبار چھوڑ چھاڑ کر حکومت وقت سے بجلی کی کمی ختم کرنے کا مطالبہ لیے سڑکوں پر ہیں۔ کو بات کرو تو کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک وابڈا کے ممبر پہ جو کارکن ہے وابڈا میں کام کرتے ہیں 200 یونٹ اس کو فری ہے، عوام کیا کرے، ٹیکس ہم دیں، ظلم ہم گزاریں، ہر مہنگائی ہم اپنے پہ گزاریں، یہ وابڈا والے کیا کر رہے ہیں، یہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کریں۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنوں اور ہڑتالوں سے معاشی و معاشرتی سرگرمیوں سمیت صنعت و تجارت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہماری معیشت، نظام تعلیم، صحت، کاروبار، صنعت، زراعت اور ماحولیات میں بہت سے مسائل کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پشاور سے ہمارے بیورو چیف عمران رشید خان ہمیں پشاور میں 14 فروری کو بجلی لوڈ شیڈنگ اور وابڈا کی نجکاری کے خلاف ہونے والے احتجاج کی تفصیلات اور دیگر صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ان سے اہم سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی عمران۔ جی، صوبے کے مختلف حصوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہاں گزشتہ ہفتے صوبائی دارالحکومت پشاور میں تاجر برادری نے بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی، جو کہ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی، جس کے نتیجے میں مصروف ترین شاہراہ ٹریفک کے لیے بلاک ہو گئی اور شاہراہ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اس احتجاجی مظاہرے میں پشاور شہر سے تعلق رکھنے والے تاجر دوست اور دیگر بازاروں کی یونینز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ سارا دن بجلی آتی نہیں، لیکن بل ہزاروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مقررین نے کہا، مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید ختم کر کے رکھ دی ہے، کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ ان کا بڑا مطالبہ تھا کہ عید الفطر تک مرمت یا کوئی دوسرا بہانہ کر کے بجلی بند کی گئی تو وہ اپنے کاروبار بند کر سڑکوں پر ہوں گے۔ دوسری طرف وابڈا کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین نے صوبے بھر میں احتجاج کیا اور حکومتی فیصلے کو یکسر مسترد کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ملازمین دشمنی پر مبنی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے سے باز رہیں، غیر ملکی قرضے اتارنے کی آڑ میں مزید بے روزگاری کا بازار گرم نہ کریں۔ پہلے ہی سرکاری ملازمین کو مہنگائی نے مار رکھا ہے۔ حکمران ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنی آدھی دولت قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ عوام اور سرکاری ملازمین قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، اب قربانی دینے کی باری حکمرانوں اور اشرافیہ کی ہے۔ جی، WH یونین کے سیکرٹری اطلاعات کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام گور ڈیگور ہے، میں سیکرٹری اطلاعات وابڈا ہیڈ یونین کے پیچھے کا ہوں۔ اس سلسلے میں صوبائی چیئرمین حاجی محمد اقبال کی قیادت میں خیبر سرکل اعتبار پشاور میں وابڈا کے سینکڑوں محنت کشوں نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین سے صوبائی چیئرمین حاجی محمد اقبال نے خطاب کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ IMF اور ورلڈ بینک کی ناجائز دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے وابڈا کی مجوزی نجکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے، کیونکہ وابڈا کی نجکاری سے نہ صرف بے روزگاری میں اضافہ ہوگا بلکہ بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی
اور اس کی منفی اثرات ملک کی معیشت پر مرتب ہوں گے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی مراد میں کم سے کم 50% تک کمی کریں، اور طیب بردگان کی طرح فرق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم جتنی بھی پی ٹی ایم میں شامل جماعتیں ہیں اپنے احساسات میں سے 50% فروخت کر کے قومی خزانہ میں جمع کریں تاکہ پاکستان کو مزید قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ فون لائن پر ہمارے ساتھ سینئر صحافی، ادیب و کالمسٹ سکندر خان موجود ہیں۔ سکندر خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک جانب آئی ایم ایف سے معاہدہ کے باعث بجلی کے نرخ ناقابل برداشت حد تک بڑھائے جا رہے ہیں، دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کی انتہا کر دی گئی ہے۔ بنیادی ضرورت کے طور پر استعمال ہونے والی بجلی کی آنکھ مچولی کے باعث شہری اور تاجر تنگ آ گئے ہیں، نتیجتاً احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سکندر صاحب، لوڈ شیڈنگ کی موجودہ صورتحال جس پر پشاور کے تاجروں نے عید الفطر تک لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا پرزور مطالبہ اور احتجاج کی دھمکی بھی دی ہے، کیا حکومت ریلیف دے پائے گی؟ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ فی الحال تو عوام کو بجلی دینے کے بجائے اس پر بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ رمضان میں آٹا، دال، چاول خریدنے کی سخت ہوگی یا روزے پر روزہ رکھنا پڑے گا؟ وزیر خزانہ کے اقدامات کی روشنی میں تو غریب آدمی کے لیے سحری و افطاری خریدنے کی قوت نظر نہیں آتی۔ بقول غالب، افطار صوم کی کچھ اگر دستگاہ ہو، اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے، جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے۔ ناظرین، ملک میں جاری بجلی کے بحران کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سید اظہر علی شاہ کو۔ جی شاہ صاحب۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا کوئی ایشو نہیں ہے، بجلی ہماری ضرورت سے کچھ زیادہ یا ضرورت کے مطابق پیدا ہو رہی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ بجلی کی ترسیل کا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے۔ ہمارا بجلی کا فرسودہ جو نظام بچھا ہوا ہے، یہ نظام اب ہمارے بجلی کے اس لوڈ کو برداشت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے یہ بار بار ٹرپنگ ہوتی ہے اور کبھی فیڈر جل جاتے ہیں، کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جائے تو بجلی کی موجودہ پیداوار اور اس کی کھپت برابر ہو جائے گی اور کبھی بھی آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو ابھی حکومت ختم ہوئی ہے، صوبائی حکومت، اس کے ابتدائی دور میں ابتدائی برس میں یہاں پر ایک پروجیکٹ چل رہا تھا USAID کا، پاور ڈسٹریبیوشن پروجیکٹ کے نام سے، اور اس پروجیکٹ کے تحت ہمارے بجلی کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا تھا۔ بجلی کی تاروں کو معیاری تاریں بچھائی جا رہی تھی، کیبل میں معیاری کیبل بچھائی جا رہی تھی، اور اس کو انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا تھا۔ جو پرانے ٹرانسفارمر ہیں پورے پشاور میں سینکڑوں کی تعداد میں، جو یہ لوڈ نہیں اٹھا سکتے بجلی کا اور بجلی کی فراہمی میں تعطل کا باعث بن رہے تھے، ان ٹرانسفارمروں کو تبدیل کر رہے تھے اور جدید ٹرانسفارمر لگائے جا رہے تھے۔ اسی طرح کمپلینٹ سیل کو معیاری بنایا جا رہا تھا، جس کے اوپر آپ فوری ایکشن لے کر آپ فالٹ کو دور کر سکتے تھے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، پیسکو کے ملازمین کو ان کو جدید سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں تاکہ صارفین کے مسائل بجلی سے متعلق وہ فوری حل کیا جائیں۔
لیکن یہ پروجیکٹ صوبائی حکومت نے بغیر کسی جواز کے بند کر دیا. حالانکہ جب انہوں نے اس پروجیکٹ نے کام شروع کیا کوہاٹ روڈ کی طرف سے تو وہاں سے بجلی کی چوری کی شکایات میں نمایاں کمی آئی, لائن لاسز میں نمایاں کمی آئی, بجلی کی روانی بہت بہتر ہوئی اور جو عالمی ہمارے تقاضے ہیں, معیار ہے بجلی کے نظام سے متعلق, ان تقاضوں کو پورا کیا گیا تو اس کے بڑے اچھے نتائج نکلنے شروع ہوئے. لیکن پھر اچانک ہی صوبائی حکومت نے USAID کے اس پروجیکٹ کا بستر گول کر دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ خود کام نہیں کر سکتے تو کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو آپ کام کرنے دیں. اور US پروجیکٹ کو جو پاور ڈسٹریبیوشن پروجیکٹ کے نام سے چل رہا تھا اسے آپ فوری طور پر بحال کریں. اور صرف پشاور میں اس پروجیکٹ کے تحت 1600 ملازمین کام کر رہے تھے, ان کو بھی بے روزگار کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر خود کام نہیں کر سکتے تو کوئی اور کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو کام کرنے دیں. بجلی کا یہ بحران حل ہو سکتا ہے, اس کے اندر گنجائش موجود ہے, لیکن صرف آپ کو مخلص ہونے کی ضرورت ہے. تو شاہ جی صاحب, خیبر پختونخوا کے علاوہ کراچی والے مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کراچی میں جس وقت کے الیکٹرک کے سپرد کیا گیا بجلی کا نظام تو سب سے پہلے کراچی کے عوام پر یہ ظلم ڈھایا گیا کہ وہاں پر جو بجلی کے تاریں بچھائی گئی تھی وہ تانبے کی تھیں, کاپر کی, اور ان کی مالیت اس وقت 30 سے 40 ارب روپے بتائی جاتی ہے. تو کے الیکٹرک کے ٹھیکیداروں نے سب سے پہلے یہ کاپر کی تاریں اتاری ہیں اور ان کی جگہ پر ایلومینیم کی تاریں لگائی ہیں, اور کاپر کی تاروں میں بجلی کا فلو 99% بہتر جاتا ہے, جبکہ سلور کی تاروں میں, ایلومینیم کی تاروں میں بجلی جو ہے وہ 30 سے 30% تک کنفرم وہ اس کا فلو کم ہوتا ہے اور وہ اس کا لوڈ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ہر طرف سے یہ ظلم کیا گیا ہے عوام پر, اور اس کے اندر سارے ادارے ملوث ہیں. اگر انہوں نے کاپر کی تاریں اتاری ہیں اور 30 سے 40 ارب روپے کی تاریں وہ کھا گئے ہیں تو متعلقہ اداروں کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن وہ کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا. تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ سب مل کر جو ہے تو اس بجلی کے بحران کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. ناظرین, اس حوالے سے عمران رشید خان سے اہم سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. آفی, یہ واقعی انتہائی تکلیف دہ بات ہے. ویسے تو لوڈ شیڈنگ کی تعریف پیداواری صلاحیت کا نقصان روکنے کے لیے مختصر مدت کے لیے کچھ یا تمام بجلی کی سپلائی کی معطلی, لیکن ہمارے یہاں اسے بجلی کی کٹوتیوں کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شہریوں کو بجلی بچانے پر مجبور کرتے ہیں جب تک وہ کر سکتے ہیں. پاکستان کو کم و بیش ایک عشرے سے توانائی کے بدترین بحران کا سامنا ہے, جس سے ایک طرف گھریلو صارفین کی زندگی اجیرن ہے تو دوسری طرف ملکی معیشت کا پہیہ جام ہے. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق پاکستان میں اگلے 5-7 سالوں میں توانائی کی طلب 49,000 میگا واٹ سے تجاوز کر جائے گی. کیا پاکستان اس طلب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی نہیں. پاکستان میں موجودہ اور مستقبل میں بننے والے آبی اور توانائی کے منصوبوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بحران کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے توانائی کے حصول اور ذرائع پر توجہ نہیں دی, پانی, بجلی اور توانائی کے دیگر ذرائع میں توازن نہیں رکھا. حالانکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہمیں ہر 10 سال میں پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبے بنانے تھے, لیکن افسوس کسی حکومت نے اس پر کام تو کجا اس طرف توجہ ہی نہیں دی. یوں لگتا ہے جیسے حکومتیں روزانہ کی بنیاد پر پلاننگ کر کے اپنے امور انجام دیتی رہیں اور مستقبل کی طرف نگاہ ہی نہیں کی. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ کل کو دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہوگی.
تو کیا ہوگا؟ یا بھارت نے اپنے ڈیموں کی تعداد بڑھانی شروع کی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور یہی ہوا۔ موسمیاتی تغیرات نے ہمارا انحصار بھارت کی طرف سے چھوڑے جانے والے پانی پر بڑھا دیا۔ بھارت نے ہماری غفلت اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنا شروع کر دیا اور اپنے ملک میں پانی کے ذخائر بڑھانے کے لیے ڈیمز تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم پانی اور بجلی کے ایسے بحران کا سامنا کر رہے ہیں جو ہمارا مستقبل نکلنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان 2025 تک مکمل خشک ہو جائے گا۔ اب بھی ہماری آنکھیں بند ہیں اور توجہ کہیں اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمیں وقت کی رفتار سے تیز بھاگنا ہوگا کیونکہ پاکستان میں توانائی کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہماری بجلی کی طلب و رسد ہماری طلب 21,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے جبکہ رسد 15,000 میگا واٹ پر کھڑی ہے۔ اس گیپ کو پاٹنا اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے، اسی لیے لوڈ شیڈنگ کر کے طلب اور رسد میں مصنوعی توازن قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے رینٹل پاور پلانٹ کا تجربہ کر کے دیکھا، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا ہماری نااہلی پر ہنستی ہے۔ یہ معاملہ کب تک چل سکتا ہے؟ پاکستان کی توانائی کی بڑھتی ضروریات متقاضی ہے کہ معاملات کو سنجیدگی سے سنبھالا جائے۔ ہمیں بجلی کی ترسیل میں بے قاعدگیوں پر قابو پانا ہوگا اور توانائی کے ذرائع کی نامنصفانہ تقسیم اور ترتیب کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ پاور سیکٹر کے اربوں روپے کے گردشی قرضوں کی کہانیوں میں سے حقائق کو الگ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بھارت ہمیں مکمل قحط اور خشکسالی کی طرف دھکیل دے۔ ہمیں پانی ذخیرہ کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں پانی سے 29% بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی 1100 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی پر ہوا سے توانائی حاصل کر کے حالات بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم سورج کی توانائی کو استعمال کر کے اپنے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں، مگر تاخیر اور سست روی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہونے والی توانائی کے اس ذریعے کی راہ میں حائل ہے۔ یہ ذرائع اس وقت کل ملا کر تقریباً 6% بجلی پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ دیگر ممالک ہائیڈرو پاور کے ساتھ ساتھ توانائی کے حصول کا انحصار سولر اور نیوکلیئر وغیرہ ذرائع پر بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان محض 5% نیوکلیئر انرجی پر انحصار کرتا ہے اور 2050 تک 32 نیوکلیئر پاور پلانٹس لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان نے چونکہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، لہذا پاکستان کے مطلوبہ نیوکلیئر مواد دنیا سے خریدنے پر پابندی ہے۔ ہمیں اس وقت زیادہ تر بجلی کن ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان تیل و گیس سے 61% انتہائی توانائی حاصل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا دورہ ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم کا دورانیہ زیادہ ہے جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر موجود رہتا ہے۔ ہمیں اپنے کام کے اوقات کار تبدیل کر کے شمسی توانائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے تہذیب یافتہ ممالک کرتے ہیں۔ گو یہ تجربہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اب ہمیں اپنی تساہل پسندی چھوڑنی ہوگی۔ ہماری اپنی ناعاقبت اندیشی اور کاسالیسی نے ہمیں اس دوہری مشکل میں ڈالا ہے۔ ہم پانی سے بجلی نہ بنانے کی کئی دہائیوں پر محیط کوتاہی کا ازالہ کرنے میں جگہ جگہ کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک میں ہر سال سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور سارا پانی کھڑی فصلوں اور لائیو اسٹاک کو تباہ کرتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ ہم متبادل ذرائع سے توانائی حاصل کر کے ملکی معیشت، خزانے اور صارف پر بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس کوئلے کے ذخائر دنیا میں 6 نمبر پر ہیں، مگر ہم اس سے مستفید ہونے کے بجائے باہر سے مہنگے داموں تیل خرید کر انرجی بنا رہے ہیں۔ 2030 تک ملک کی انرجی کی پیداوار کو اسی درآمد شدہ تیل پر 50% تک لے جانے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں۔
अभी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब फी यूनिट बिजली महंगी करके इस खसारे को पूरा किया जाएगा, जिसका बोझ लाजमन आवाम पर बिजली की नारवा लोड शेडिंग और इसकी कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे की सूरत में सामने आना कोई अचंभे की बात नहीं है। IMF की शराइत पर अमल दरामद से कोई फ़ायदा होगा? मौजूदा हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर गुज़िश्ता दिनों बिजली की कीमतों में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक के इजाफे का जो फैसला किया है, इससे बिजली का मौजूदा नर्ख फ़ी यूनिट 34 रुपये तक बढ़ जाएगा, जबकि दीगर अखराजात शामिल करने से ये रेट फ़ी यूनिट 60 रुपये तक बढ़ने का खदशा है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बन जाएगी। यूँ तो हर आने वाली हुकूमत अपने साथ बड़े बड़े मंसूबे लेकर आती है, बनाती रही और अपनी जेबें भरती और कई एक मंसूबे हमेशा के लिए सरखाने की नज़र करती रही। इस वक्त सिर्फ यहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात 750 अरब रुपए हैं, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को वसूल होने वाली रकम 16 अरब रुपए से ज़ायद है, जो कुल मिलाकर 22,053 अरब रुपए बनते हैं। गुज़िश्ता साल गर्दिशी कर्जे का 70% रहा। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को कम करने के लिए मुअस्सर मनसूबाबंदी के ज़रिए इक़दामात करे, जिससे ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए।